هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال ورتلناه ترتيلا في سورة المزمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو گھر بیٹھے اس رب کی عظیم کتاب پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عنایت عطا فرمایا۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کلوز دی دو، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم آن لائن ہی سے صحیح ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں، اس کا مقصد ہے ہم ایک دوسرے سے کچھ سیکھیں، قرآن سیکھیں، قرآن کی تجوید سیکھیں اور قرآن کے معنی مفاہیم بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تجوید کے لیے ہم یہ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، تو اس میں ہم سب سے پہلے تجوید شروع کرنے سے پہلے تجوید کی اہمیت اور قرآن پڑھنے کی اہمیت، قرآن کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں پڑھنا ہے، اس کو قرآن و حدیث سے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں ایک حقیر سی عالمہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت میری زبان کی لکنیت کو دور کرے اور میں جو بات کہوں وہ حق بات میری زبان سے نکلے، ناحق میری زبان سے نہ نکلے، جو کہوں قال اللہ اور قال الرسول کہوں، اور آپ سبھی کے دلوں اور دماغوں کو اللہ رب العزت کھول دے کہ آپ سبھی قرآن کریم کو سیکھیں، آمین۔ اب چلتے ہیں تجوید کی طرف۔ پہلے ہم یہ جانیں گے کہ تجوید کا معنی کیا ہے، تجوید کسے کہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ تجوید کا مطلب سمجھتے ہیں قرآن کو طرز سے پڑھنا، یعنی آواز سے پڑھ لینا، یہی تجوید ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ تجوید کا مطلب ہوتا ہے قرآن کریم، یعنی اللہ رب العزت کا جو کلام ہے
ایک اہم ترین اور اول ترین یعنی اللہ رب العزت کے کلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں، ایک اہم ترین اور اول ترین اللہ رب العزت کے کلام کا ایک اہم ترین اور اول ترین حق یہ ہے کہ اس کے صحت الفاظی اور ضروری قواعد یعنی تجوید کی رعایت کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تجوید کے معنی ہیں قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، جو تلفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ جن معنی وفاہیم سے اور جن الفاظ سے اور جن مخارج سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں وہ غلط ہے، ناقابل قبول ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں تجوید کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ اٹھائیے قرآن، دیکھیے سورہ مزمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتلناہ ترتیلا وقال ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یعنی اب ہم سوچیں گے کہ یہ ترتیل کا معنی کیا ہے۔ جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ترتیل کا معنی ہے تجوید، یعنی قرآن کو تجوید اور اس کے وقفوں کی معرفت کے ساتھ پڑھنا۔ وقف یعنی کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، کس طرح سے اس کے الفاظ کو نکالنا ہے، کہاں سے نکالنا ہے، ان سب چیزوں کی رعایت کے ساتھ پڑھنا، یہی ترتیل ہے، اسی کا دوسرا نام تجوید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کس کے ساتھ؟ ترتیل کے ساتھ۔ اللہ نے صاف انداز میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس کو تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے، لیکن ہم اور آپ نے اس کی تجوید کو بدل ڈالا ہے۔ جیسے ہم اپنی مرضی کے لحاظ سے قرآن کو پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے دل میں آیا، جس الفاظ کو ہم چاہے جہاں سے نکالے جہاں سے نہ نکالے، نکلا تو ٹھیک ہے، نہ نکلا تو نہیں ہے۔ جیسے اردو کو عربی میں بدل دیں گے، عربی کو اردو میں بدل دیں گے۔ اب ہم کہیں گے کہ حروف مطلب تہجی جتنے بھی ہے الف با تا سا، ہاں اس کو صحیح الف با تا سا پڑھو، تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ الف بے تے سے ہے، نہیں یہ اردو ہے۔ کیا آپ کے دماغ میں یہ بات گھس سکتی ہے کہ آپ انگلش اور تیلگو کو ملا سکتے ہیں؟ اسی طرح اس میں بھی فرق ہے، اردو اور عربی کو ہم بالکل نہیں ملا سکتے، اور اگر ہم ملا لیں تو اس کے معنی و مفاہیم بدلتے ہیں اور ہم قرآن کے معنوں کو بدل دیتے ہیں۔ ہم سے، مجھ سے اور آپ سے یہ غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم نے تجوید کو بھلا دیا ہے اور ہم قرآن کے معنی و مفاہیم کو بدلتے ہیں۔ ہاں تو آئیے احادیث میں قرآن کے پڑھنے کی فضیلت ہم جانیں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ فرمان ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرماتے ہیں تم قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا قیامت کے دن۔ اب ہم دیکھیں گے ہم کو
اس حدیث پر عمل کرنا ہے، ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے، لیکن میں اور آپ عمل کب کریں گے؟ صحیح معنوں میں عمل کب کریں گے؟ ہم تو اب قرآن پڑھتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں چلو قیامت کے دن ہمارے لیے قرآن سفارشی بن کر آئے گا، لیکن نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن کا اصلی حق یہ ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرے، لیکن اگر ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن، تو یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی کیسے بنے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف انداز میں بتا دیا ہے کہ قرآن کو ہم نے تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے، کیونکہ ترتیل کا دوسرا معنی جو مفسرین نے لکھا ہے وہ ہے تجوید، تو ہم نے قرآن کو تجوید کے ساتھ نازل کیا، اور اگر ہم اپنے لحاظ سے تجوید کو بدل کر پڑھتے ہیں تو ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اور ہم اس حدیث کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یعنی اب آپ فیصلہ کریں، میں نہیں، آپ فیصلہ کریں کہ قرآن ہماری سفارشی کرے گا۔ ہم کثرت سے قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ قرآن کو ہم نے صحیح معنوں میں پڑھا ہے کہ نہیں؟ اگر پڑھا ہے، جو میں نے پڑھی ہے الحمدللہ، انشاءاللہ العزیز قرآن سفارشی کرے گا، لیکن اگر جنہوں نے نہیں پڑھا ہے تو وہ اپنے آپ میں سوچے، اپنے آپ کا جائزہ لے کہ ہم کس حد تک قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ تجوید کا اپوزٹ ورڈ آتا ہے لحن۔ تجوید کا اپوزٹ لفظ، اس کا متضاد لفظ ہے لحن۔ لحن کے معنی ہوتے ہیں قرآن کو بغیر تجوید کے پڑھنا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی، اور لحن جلی کی بہت ساری قسمیں ہیں اور لحن خفی کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھیں گے، کلاس بہت لانگ ہو جا رہی ہے۔ ایک امام کا قول کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر کے اپنے مضمون پہ آؤں گا۔ امام محقق الجزری رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اس حالت میں کہ اس پر لعنت برستی ہے۔ اللہ اکبر! آپ سن رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے شخص پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کیسے لعنت برستی ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک شخص قرآن بھی پڑھے، یعنی اللہ کا کلام ہے قرآن بھی پڑھے اور اس پر لعنت بھی برسے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے شخص پر لعنت کب برستی ہے؟ اس کی تین حالتیں، ایک تین اشخاص پہ تین طرح سے لعنت برستی ہے۔ ایک جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس کے حروف کو بدل کر پڑھتا ہے، جیسے با کو بے پڑھیں گے تو ہم بے زیر بی نہیں پڑھیں گے، بے پڑھیں گے نا۔ اس طرح مجھول آواز کر دیتا ہے، معروف سے مجھول بنا دیتا ہے، کچھ اور بنا دیتا ہے اس کو۔ تا ہے، تے زیر تے پڑھیں گے، تا زیر تی ہے بہت سارے۔ اس طرح یعنی قرآن کے الفاظ کو بدل دیتا ہے، غلط پڑھتا ہے۔ ایک شخص وہ ہو گیا۔ دوسرا وہ ہے جو قرآن کی باتوں پر قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، قرآن جس طرح پڑھتا ہے اس طرح عمل نہیں کرتا۔ دوسرا شخص یہ ہے جس پر لعنت برستی ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس کے معنی اور تفسیر میں رد و بدل کر دیتا ہے۔
یہ 3 اشخاص پر اللہ کی لعنت برستی ہے، حالانکہ وہ قرآن پڑھنے والا شخص ہے۔ تو ان تینوں میں عام قسم کا شخص وہ ہے جو قرآن کو غلط طریقے سے پڑھتا ہے، یعنی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، جیسے اردو کو عربی میں ملا لینا، اس طرح وہ غلطی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم کو لعنت کے مستحق نہ بنائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے منہوں کو اور ہمارے دماغوں کو اس تعلیم کے لیے کھول دے، آمین ثم آمین۔ تو آپ نے جان لیا کہ حروف کو غلط ادا کرنے سے ہم پر لعنت برستی ہے، ایک۔ دوسرا، حروف کو غلط ادا کرنے سے ہم قرآن کے معنی و مفاہیم بدل دیتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اللہ نے صاف انداز میں کہہ دیا کہ اللہ رب العزت اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ الحمدللہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، لیکن ہم نے قرآن کی حفاظت نہیں کی ہے۔ کس طرح سے ہم نے حفاظت نہیں کی؟ کہ ہم نے اس کو اس حق کے ساتھ نہیں پڑھا ہے جس حق کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں حروف تہجی کی طرف۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہم ایک مثال دیکھیں بولیں گے، جیسے حروف کے مخارج اگر بدل گئے تو حروف کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد، جو ہم پڑھتے ہیں درود، صاد سے صلی علی ہے، اگر ہم اس کو سا بنا دیں یا پھر سین بنا دیں صلی میں، تو وہ بن جاتا ہے لعنت، معاذ اللہ۔ رحمت کی جگہ ہم لعنت بھیج رہے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ معاف کرے ہم کو۔ اور اسی طرح قاف سے قلب ہے، قلب پڑھنا ہے، اور اگر ہم کو قاف کا مخرج نہیں نکل رہا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں قلب۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ دیکھیے کتنا ڈفرنٹ میننگ، کتنا ڈفرنٹ ہو جا رہا ہے، کہاں دل کہاں کتا۔ ہم دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ اور اگر ہم پڑھیں گے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے کتوں کو پھیرنے والے میرے کتوں کو تیرے دین کی طرف پھیر دے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس طرح معنی بدل جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن دیکھیے، جو کوشش کرتا ہے، آپ لوگ مایوس نہ ہو، بزدل نہ ہو، جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کے مطابق اس کو اجر دے گا انشاءاللہ۔ میری جب بھی کلاسز ہوئیں گی، آپ کو ایک حدیث قرآن کی فضیلت کے بارے میں بتائی جائے گی، اس میں اس بارے میں حدیث میں آئے گا انشاءاللہ آگے، کہ ایک ایک حرف پہ ثواب ملتا ہے، کوشش کرنے والے کو کتنا ثواب ہے، اور جو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے، اور جو قرآن بغیر ٹھہرے پڑھتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے، جو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے۔ ان سب چیزوں کی جانکاری انشاءاللہ آپ کو آگے ملے گی۔ لیکن اب آپ لوگ مایوس نہ ہو یہ سن کر، جیسے لعنت برستی ہے، جو ہم نے آج جانا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری دلی اور میری ذاتی بات بھی۔ آواز آ رہی ہے میری؟
کال کٹ ہو گیا تھا کہ جی ہاں باجی آپ کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ. جی الحمدللہ. ہاں تو دیکھیے یہ بات میری دل کی بات نہیں ہے، نہ ہی میں نے اپنے من سے یہ باتیں کہی ہیں، بلکہ یہ میرے رب کی باتیں ہیں، میرے نبی کی باتیں ہیں، آپ کے رب کی، ہم سب کے رب، ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. جو بھی بات میں نے کہی ہے وہ قال اللہ قال رسول ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر مجھے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ اور سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگ بزدل نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کی کوشش کو دیکھتا ہوں، وہ کتنی کوشش کرتا ہے میرا علم حاصل کرنے کے لیے. آپ کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آواز آپ کی نہیں نکل رہی ہے، تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھے گا اور آپ کو اس کے مطابق مارکس ملیں گے اللہ کے پاس انشاءاللہ. اور ابھی میں نے جو کہا کہ لعنت برستی ہے، اب تک جو ہم نے پڑھ لیا پڑھ لیا، آپ کو اب تک معلوم نہیں تھا کہ ایسا پڑھنے سے لعنت برستی ہے، ایسا پڑھنے سے حروف کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو معلوم نہیں تھی. تو جو چیز اسلام میں معلوم نہیں تھی اس وقت تک اس چیز کا عذاب نہیں ہوگا، لیکن تب معلوم ہو جائے اس کے بعد عمل نہ کرے تو عذاب ہوگا. تو آپ پیچھے کا نہ سوچیں بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ثابت قدم رہیں کہ ہم کو سیکھنا ہے کسی حال، کیونکہ ہم دنیاوی ہر کام کو سیکھنے میں اپنا وقت نکالتے ہیں لیکن دینی کام میں ہم پیچھے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں. اللہ ہم کو ہدایت دے. بس آگے دیکھیں، ہم چلتے ہیں تجوید کی طرف. جیسے ہم چلتے ہیں تجوید کی طرف. آفرین باجی میں اسکرین شیئر نہیں کر سک رہا ہوں. اسکرین شیئر کرنا تھا میڈ می پوسٹ. باجی اللہ کرم کرے، ٹھیک ہے، لیکن دکھا کے بولیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. کیسے میں کروں؟ تمکنت باجی مجھے ہوسٹ بنائیے، کچھ پوسٹ کرنا ہے، اسکرین شیئر کرنا ہے. اللہ رحم کرے، اللہ الصمد. ہاں تو چلیے ہم اسی طرح جان لیں تھوڑی دیر، انشاءاللہ باجی جب ایکٹیو ہوں گے تو بتا دیں، کر دیں گے. ہاں تو دیکھیے باجی آپ کو آ گیا ہے ہوسٹ. ہاں بنا دیا. بنا دی ڈیئر. جی بنا دیا. اوکے جی باجی جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ایک منٹ رک جائیں. اللہ اکبر. ہاں تو دیکھیے پہلی چیز ہم یہ جانیں گے، آپ لوگ میری بات دھیان سے سنیے، ہم یہ جانیں گے کہ حلق کے 3 حصے ہیں اور زبان کے 4 حصے ہیں. حلق 3 اور زبان کے 4 حصے. ایک ہے حلق کا پہلا حصہ جسے کہتے ہیں ادنائے حلق. آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے نا، ادنائے حلق، حلق کا ابتدائی حصہ، فرسٹ پارٹ.
ادنائے حلق کہیں گے اسے، اور ایک ہے وسط الحلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، اور ایک ہے اقصائے حلق یعنی حلق کا آخری حصہ جو پیٹ سے ملا ہوا. ٹھیک ہے، حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ہے ادنائے حلق یعنی حلق کا ابتدائی حصہ فرسٹ پارٹ، اور دوسرا ہے وسط الحلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ مڈل پارٹ، اور تیسرا ہے حلق کا آخری حصہ جسے کہتے ہیں اقصائے حلق یعنی حلق کا لاسٹ پارٹ. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے حلق کے حصے. اور اللہ اکبر، اللہ، اور زبان کے بھی 4 حصے ہوتے ہیں، وہ ہے ایک ہے اقصائے لسان یعنی زبان کی جڑ، جڑ یعنی جہاں ہماری چھوٹی زبان ہے نا، جہاں سے ہماری زبان شروع ہوتی ہے، آخری حصہ، اس کو زبان کی جڑ کہیں گے، زبان کا آخری حصہ کہیں گے، اور اقصاء اللسان بھی کہیں گے. یہ 3 نام بھی اسی کے ہیں، آپ لوگ کنفیوز نہ ہو. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ بھی کہہ سکتے ہیں، زبان کا آخری حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور عربی میں اس کو اقصاء اللسان کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک حصہ حلق کا. اور حلق کا دوسرا حصہ ہے وسط اللسان، زبان کا دوسرا حصہ ہے وسط اللسان یعنی حلق کا استغفر اللہ، زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا درمیانی حصہ جو نوک اور جڑ کے بیچ والا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح حافت اللسان، 1 منٹ آپ لوگ رک جائیں، 1 منٹ ویٹ کریں، ہم اس کی بھی اسکرین شیئر کریں گے. ایک منٹ. بسم اللہ، اللہ کرم کرے، جس سے آپ کو فائدہ ہو انشاءاللہ. ایک منٹ، بسم اللہ. یہ دیکھیے، بسم اللہ. ہاں، یہ دیکھیے، یہ جو بتایا جا رہا ہے یہاں پر وہ ہے یعنی زبان کا آخری حصہ جسے جڑ، زبان کی جڑ، زبان کا آخری حصہ اور اقصاء اللسان، یہ 3 بھی کہیں. ٹھیک، اور جو کر کے دکھ رہا نا کے بیچ کا حصہ، وہ ہے وسط اللسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ. اور دوسرا ہے حافت اللسان، یہ جو بلو لائنز ہے نا زبان کی کرو، اسے کہیں گے کروٹیں. بلو بتایا جا رہا ہے وہ ہے زبان کی آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو، ہاں آپ کی باجی ہوسٹ بنائیے، اسکرین شیئر نہیں ہو رہا ہے، پتا نہیں بار بار کیوں ایسے ہو جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ ہے جو ہے یہ حافت اللسان یعنی زبان کی کروٹیں، سائڈس،
اور یہ جو گرین لائنز جو ہے وہ ہے طرف اللسان. طرف اللسان سے کہتے ہیں زبان کی نوک. یہ مطلب جو سائڈ ہے یہاں سے پورا یہ ہاف حصہ, یہ جو ہاف حصہ ہے گرین تک, اسے کہیں گے طرف اللسان. ٹھیک ہے, اور زبان کی نوک بھی کہیں گے ہم ایزی معنوں میں. ٹھیک ہے, زبان کی نوک, زبان کا یعنی حصہ, یہ زبان کا درمیانی حصہ, یہ زبان کی, اور یہ جو سائڈس ہے یہ زبان کی سربت. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ الحمدللہ. جی ہاں الحمدللہ. الحمدللہ. اب ہم آگے چلیں گے حروف تہجی کی طرف. حروف تہجی کتنے ہیں کوئی بتائیں گے؟ نائن. 9. اللہ اکبر, حروف تہجی 9 ہے. فائیو. حروف تہجی مکمل 5. 5 کتنے ہیں حروف تہجی؟ 5. اللہ نہیں, حروف تہجی مکمل 29 ہے. 29. 29 ہے. جی 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 بالکل, حروف تہجی ہے 29. اور یہ جو 29 حروف ہے نا, حروف تہجی یعنی کیا, یہ بھی بتائیے. مفردات. جی, مفردات کا بھی حروف تہجی جنرل یعنی میننگ مفردات. بتائیے. دیکھیے, مفردات یعنی مفردات یعنی الگ الگ حروف. جیسے اب دیکھیے اسکرین پہ الف الگ پڑھ رہے ہیں نا, با تا سا, یہ الگ الگ حروف ہے نا, ہم ملا کے نہیں پڑھ رہے. جیسے لام الف, جیم الف, کاف الف, اس طرح ہے تو اسے مرکبات کہتے ہیں. اس کا اپوزٹ ہوتا ہے مفردات. فرد, جس سے فرد کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان, اس طرح اسی سے یعنی ایک الگ الگ علیحدہ چیز کو کہتے ہیں مفرد. اسی سے جمع ہے مفردات, اس کی جمع مفردات. مفرد ایک حرف ہے اور مفردات بہت سارے الگ الگ حرفوں کو مفردات کہیں گے. ٹھیک ہے, یعنی انگلش میں جیسے اے بی سی الگ الگ لیٹر ہے اس کو مفردات کہتے ہیں نا. جی 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 اس طرح. اور جیسے ہم کہیں گے از, دا, اس کو مرکبات کہیں گے. یعنی اپوزٹ حرف جب ہم سمجھیں گے تو اس کا اصلی حرف سمجھ میں آ جائے گا, مطلب میننگ سمجھ میں آ جائے گا. تو دیکھیے یہ جو حروف ہے نا مفردات, حروف تہجی, تو ان کے آوازیں الگ الگ ہیں. عربی کے یہ جو حروف اب ہم پڑھ رہے ہیں ان سب کے الگ الگ آوازیں ہیں, الگ الگ مخرج ہے. پہلی چیز, مخرج کا معنی آپ لوگ جان لیجئے. مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ, جہاں سے حرف نکل رہا ہو اسے مخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسے مخرج کہیں گے. تو اس کی جمع ہوتی ہے مخارج, یعنی پورے حروفوں کی جو نکلنے کی جگہیں بہت ساری جگہیں. جیسے ایک حرف نکلتا زبان کی نوک سے, ایک نکلتا سائڈ سے, ایک نکلتا حلق سے, ایک نکلتا حلق کے آخری حصے سے. اس طرح جتنے بھی جگہوں سے نکل رہے ہیں اسے کہتے ہیں مخارج. ایک ہی اگر ہم بول رہے تو مخرج. اس طرح سب کے مخارج ہے. کسی کا بھی ایک بھی حرف کسی کی جڑی نہیں ہے. ہاں البتہ مخرج سیم ہے, لیکن آوازیں الگ الگ ہیں. جیسے دیکھیے الف, الف کا مخرج کیا ہوتا ہے, منہ کے کھلے حصے سے ادا ہوتا ہے. جیسے الف, الف منہ کے کھلے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور الف
جی جی. اس کے بعد دیکھیے با فا واو میم، ان کا مخرج ہے، ایک منٹ، بسم اللہ. کیا ہو رہا ہے پتا نہیں. ہاں چلیے دیکھیے با فا واو اور میم. با کا یہ چاروں حروف بھی، جیسے با ہے، فا ہے، واو اور میم، یہاں دیکھیے آپ لوگ یہ 4 حروف جہاں میں نے انڈر لائن کیا ہے، سرکل کیا ہے، یہ 4 حروف با فا واو میم اور واو. تو یہ 4 حروف فا کا تھوڑا سا الگ، یہ 4 حروف بھی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس کو حروف شفویہ کہیں گے کیونکہ یہ ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں اور عربی میں ہونٹ کو شفف کہتے ہیں، تو اسی لیے اس کو حروف شفویہ کہیں گے. تو یہ 4 حروف بھی حروف شفویہ ہے، لیکن اس میں سے 2 حروف یعنی واو اور فا کچھ الگ ہے. با میم 2 سیم ہے، یعنی ہونٹوں کا خشک حصہ سے ملنے سے ادا ہوتے ہیں، با اور میم. لیکن فا جو ہے زبان کا جو اپنا دانتوں کا اوپر کے دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے کو لگے. میں سمپلی طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ بات اپنی لینگویج میں اچھے سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، یہ جو دانتوں کا اوپری حصہ ہے یعنی کنارے جو ہے ہمارے دانتوں کے، جس سے ہم کوئی چیز کترتے ہیں جیسے، تو یہ جو دانتوں کے کنارے ہیں وہ ہمارے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے کو لگے. پڑھ کے محسوس کیجئے، ہر مخرج ہم پڑھ کے محسوس کریں گے تبھی سمجھ میں آئے گا. سمجھ رہے؟ فا زبر فا. یا مخرج پہچاننے کا ایک اہم طریقہ کیا ہے میں بولوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ جو حرف کا آپ کو مخرج پہچاننا ہے تو اس کو آپ سب سے پہلے ساکن کر دیجئے. جیسے یہ فا ہے، یہاں میں آپ کو یہاں خالی جگہ لکھ کے بتا رہا ہوں. فا ساکن کرنا ہے یعنی جزم والا بنانا ہے، اور اس سے یعنی اس کے پہلے یا پھر یعنی زبر والا الف لائیں گے. اب پڑھے آپ اس کو، مخرج سمجھ میں آئے گا. اب سمجھ رہے نا، اب سمجھ آیا؟ جیسے دانت آپ کے ایک دم سے نیچے کی ہونٹ کو لگ رہے ہو، اب اس طرح. ہاں، اور آگے دیکھیں واو کا مخرج بھی تھوڑا سا الگ ہے. جیسے واو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، لیکن یہ بھی ہونٹوں سے آتے ہیں، ہونٹوں کے سائڈ سے کنارے ملیں گے لیکن بیچ کا حصہ تھوڑا سا کھل جائے گا. جیسے یہ لاسٹ میں دکھ رہا ہے، دیکھیے یہ لاسٹ میں یہ والا واو. ٹھیک ہے، ہونٹوں کو گول کرنے سے نکلتا ہے واو، لیکن با اور میم ایک دم ہونٹ چپکنے سے، جیسے یہ دیکھیے یہ والا ہے، ہونٹوں کو چپکانے سے یہ 2 حرف نکلتے ہیں، با اور میم. اور فا اپنے جو دانت کے کنارے ہیں وہ نیچے کے کرتے ہیں، دانت کے کنارے نیچے ہونٹوں کو لگ رہے ہیں. فا اور مخرج پہچاننے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جیسے
अफ अफ कौन सा भी हर्फ का मखरज नहीं आ रहा तो उसको साकिन बना दीजिए। उससे पहले कौन सा भी हर्फ लाओ, जबर का, जेर का, पेश का, आपको समझ आ जाएगा मखरज। ठीक है, समझ गए ना? बाफा मी हो गया। अब आगे चलते हैं हलक के हिस्सों की तरफ। हलक से निकलने वाले हरूफ क्या है? कोई बता सकते हैं अपनी क्लास से? कितने हरूफ हलक से निकलेंगे और वो क्या क्या है? आइन, हाँ, वाइन, 6 वेरी गुड जी। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, फा। लेकिन ये हुरूफ हलकी तो है। जैसे मैंने कहा शुरू में, हलक के 3 हिस्से हैं, एक अदनाए हलक, एक वसतुल हलक और एक अक्साए हलक। यानी हलक का इब्तिदाई हिस्सा, हलक का दरमियानी हिस्सा और एक होता है हलक का आखिरी हिस्सा। तो ये हुरूफ हलकी है, लेकिन हलक के अलग अलग हिस्सों से निकलने वाले हुर्फ को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इसमें। देखिए, हमजा और हा, हमजा हा, हमजा हा। आप देखिए ये 2 हुरूफ, एक मिनट बिस्मिल्लाह। हाँ, ये 2 हुरूफ अक्साए हलक है, यानी जो हिस्सा पेट की तरफ से, सीने की तरफ से हो उसे अक्साए हलक यानी हलक हलक का आखिरी हिस्सा। हमजा हा, हमजा हा। और हलक का दरमियानी हिस्से से निकलने वाले भी 2 हरूफ है, वो है आइन और हा, आइन और हा। ये वसतुल हलक है, हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। आइन है, आइन है। और ये है, हाँ देखिए, गैन और खा, ये है अदनाए हलक, यानी हलक के इब्तिदाई हिस्से से निकलते हैं। गैन खा, गैन खा, खा महसूस कर सकते हैं आप, गैन खा, इस तरह। और आगे देखें, ये हो गए हुरूफ हलकी। नीचे देखें हुरूफ लहातिया, इसी में यही स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए क़ाफ, अल्लाह अकबर, क़ाफ और काफ। क़ाफ और काफ। क़ाफ, इसका मखरज क्या है? जैसे मैंने आपको कहा था कि जुबान के भी 4 हिस्से होते हैं, इसी तरह अक्साउल लिसान, जिसे हम जुबान की जड़ कहेंगे या फिर जुबान का आखिरी हिस्सा कहेंगे, उससे, उस हिस्से से ये क़ाफ अदा होगा। क़ाफ, क़ाफ। और काफ भी वहीं से अदा होगा, लेकिन उसके खुश्क हिस्से से, जरा सामने वाले हिस्से से काफ अदा होगा। और एकदम अंदरूनी हिस्से से, जबान की जड़ ऊपर के तालु को लगने से अदा होगा। यानी अपनी जो छोटी सी जुबान रहती है, यहाँ दिख रही, देखिए ये जो जुबान की आखिरी हिस्सा है, ऊपर तालु को लगने से क़ाफ निकलेगा। क़ाफ, क़ाफ, क़ाफ। अच्छा, इसकी एक ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, कैसे पढ़ना है, आवाज निकलना है तो हम मुंह को कैसे करेंगे। देखिए क्या करना है आपको, जुबान जो अपनी नोक है ना जुबान की, उसको नीचे के दांतों के अंदर एकदम फंसा देना है, मतलब अंदर कर देना है। और अपना जो ये होंठ है, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर ले। क़ाफ, क़ाफ। महसूस हो रहा है किसी को निकल रहा है? क़ाफ, कोई जवाब दें। क़ाफ, क्योंकि क़ाफ, आइन और हा में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जैसा हम एक बोल के लगाते ना अंदर, जैसा वैसा क्या? जी, उसी तरह
اق اق اس طرح. جیسے قلقلہ میں ہم پڑھتے ہیں حروف قلقلہ جب آئیں تو میں نے کہا نا مخرج کا اصل مخرج یعنی جو بھی حرف کا مخرج آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس پر جزم دے دیں. ابھی بھی آپ قاف پہ جزم دے کے دیکھیے اور ما قبل حمزہ وصل آئے ہیں اق اق جق جق سوری جق بق پیش زیر زبر کچھ بھی لا سکتے ہیں, یہ کون سا بھی حرف لا سکتے ہیں, لیکن قاف جس حرف کا مخرج آپ کو معلوم کرنا ہے اس پر جزم دے دیں. یا پھر جق جق جق. کاف تو نارمل نہیں آ جائے گا, کاف نارمل پڑھنا ہے آپ کو. اس کو بہت اندر سے نہیں نکلے گی کاف کی آواز, دونوں کا مخرج سیم ہے لیکن یہ تھوڑے اگلے والے حصے سے نکلے گا. کاف کاف یا قاف. ہاں آگے چلتے ہیں. بسم اللہ. تا دال اور طا. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ پڑھیں گے فرسٹ. تا دال اور یہ اوپر والا دیکھیں, یہ جو دکھ رہے ہیں نا حروف آپ کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں, دیکھیے یہ فا ذال اور ظا. فا ذال اور ظا کیا ہے اس کا مخرج؟ زبان کی نوک یعنی طرف اللسان اوپر اور نیچے دو دانتوں کے کناروں کو یعنی سامنے والے دانتوں کے کناروں کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں. آپ یہاں فوٹو میں چیک کریں, دیکھیں دیکھیے کیسا لگ رہے ہیں یہاں پر دانتوں کو زبان, اس طرح ہماری بھی لگنا چاہیے. جب ہم فا ذال اور ظا پڑھیں گے تب فا ذال اور ظا, لیکن ذال کو باریک پڑھیں گے ظا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ ظا حروف مستعلیہ میں سے یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے. فا ذال اور ظا فا ذال ظا ظا. اس پر بھی آپ جزم لگا کے دیکھ سکتے ہیں, جیسے اف اف اس اذ اذ اذ. پھر ظا پہ جزم لگانا ہے تو اذ 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 اس طرح, لیکن ظا کو موٹا پڑھیں گے ذال کو باریک پڑھیں گے. اسی طرح ز سین اور صاد. ز سین اور صاد اس کا سمپلی مخرج میں آپ کو بتاؤں, اس میں پہلی چیز سیٹی کی آواز آنی چاہیے, یہ تین سیٹی کی آواز آنی چاہیے, اور اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک نیچے کے سامنے والے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگے. زبان کی نوک یعنی طرف اللسان نیچے کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگے اور زبان کا بیچ کا حصہ اوپر تالو لگے. ز ز. اور جیسے یہ دانت بند ہو رہے ہیں نا, یہاں مخرج میں آپ کو دکھ رہا ہے اسکرین پہ دانت بند ہو رہے ہیں, تو آپ یہ دانت ز اور سین میں بند کر سکتے ہیں, لیکن صاد میں آپ کو کھولنا ہوگا کیونکہ صاد ادا نہیں ہوگا اگر آپ یہ دانت نہیں کھولیں گے تو. ز سین اور صاد صاد صاد. صاد کو موٹا پڑھنا ہے نا حروف مستعلیہ میں سے, صاد کے لیے ہم صاد پڑھتے وقت ان دانتوں کو کھول دیں گے. ز اور سین پڑھتے وقت ہم
دیکھیے آ رہی آواز میری بہنوں؟ ہاں دیدی آ رہی. جی تو دیکھیے ز سین اور صاد. صاد میں موٹا پڑھیں گے صاد کو. اور اس میں صاد پڑھنے کا میں ایک سمپل طریقہ بتاؤں آپ کو. اپنے جو دو کلے ہیں نا وہ پھگنا چاہیے فو اس طرح. صاد ہو گئے یہ سین ز صاد. بافا وامن یہ بھی ہو گئے ہیں. تو آگے دوسرے مخارج دیکھ. اب آگے ہیں یہ دیکھیں جیم شین یا. جیم شین اور یا اس کا مخرج ہے وسط اللسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کو لگنے سے نکلتا ہے. اوپر کے تالو کو. جیم جیم دیکھیں یہاں پر دیکھیں آپ غور کریں. یہاں دیکھیے زبان کا یہ ہے وسط اللسان اور یہ لگ رہا ہے اوپر کے تالو کو. تب جا کے یہ 3 حرف نکلیں گے جیم شین یا. اور آپ کو نہیں آ رہا ہے تو جیسے میں نے ایک بتایا اس کا مخرج پہچاننے کا آسان طریقہ وہ ہے جس حرف کا مخرج پہچاننا ہو اس کو ساکن کر دیں یعنی اس پر جزم دے دیں اور اس کے ماقبل کوئی سی بھی حرکت والا حرف لا لیں. جیسے اج 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 ایسا پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا. آپ محسوس کریں اپنے میں کہ آپ کی زبان یعنی آپ کا وسط اللسان اوپر تالو کو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے. اج 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 پھر اش 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 اس طرح. ٹھیک ہے ہو گیا یہ جیم شین اور یا کا مخرج. اور ہے ایک ضاد. اس کو ہم بچپن سے پڑھتے تھے ضاد. تو جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ حروف کو ہم اگر بدل کر پڑھ لے عربی میں قرآن میں تو اس کے معنی مفاہیم بدل جاتے ہیں. تو آپ جان لیں کہ ہم نے کتنی ساری غلطیاں کی ہیں. اللہ ہم سب کو معاف کرے. اب دیکھیں اس کا ہے مخرج زبان کی کروٹ یعنی حافت اللسان اوپر یا نیچے دائیں یا بائیں اپ اور ڈاؤن لیفٹ اور رائٹ 5 داڑوں کو لگنے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ دود 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 دود. ٹھیک ہے دود. یہ ہو گیا دود. اس کو حروف حافیہ کہیں گے. اور آگے دیکھیے تنظیمہ یعنی جی جی ہاں سنیے 15 منٹس میں وائنڈ اپ کیجیے. اوکے ماجدہ کو بھی اٹینڈ پھر لینا ہے. رات ہو رہی نا بہن. اوکے جی جی ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا. ابھی دیکھیے آگے ہے لام نون اور را. لام نون را اس کا مخرج ہے زبان کا یعنی طرف اللسان اوپر تالو کو لگے. آپ یاد کریں لام نون را جس یہاں بتایا زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے اوپر تالو کو لگے. لام نون را اوپر تالو کو لگنا ہے. بس یہی یاد کیجیے لام نون را میں. آگے دیکھیے تا دال اور تو. تا دال
تو اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگے، ت، دال اور تو، ت، دال اور تو کو موٹا پڑھنا ہے اور تا کو باریک پڑھنا ہے. سب کی آواز الگ ہے. جب ہم حرکات پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ آواز کیسے کیسے الگ ہے سب کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. ہو گئے ہمارے اب سب مخارج. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھا ہے پڑھانے والے کو پڑھانے سے زیادہ اور پڑھنے والے کو پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. باجی اینڈ کر دوں میٹنگ.